بعض اوقات اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وہ آ جاتی ہیں اور لوگوں کو ایک طرح کا ایک عجیب ہی ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمریں 4 ہی کی ہیں پوری زندگی میں، تو لوگ کیوں زیادہ عمریں کریں، یا ایک سفر میں جائیں تو بعض اوقات ہر دوسرے دن عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہونا چاہیے، متعدد عمرے نہیں ہونے چاہیے، اور اس پہ وہ یہی چیزیں سارے منطبق کر گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا یا ایسے عمرے نہیں کیے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمرہ ایک نیکی ہے، ٹھیک، بھلائی ہے، تو اب اس سے بلا ضرورت روکنا، یہ تو نیکی اور بھلائی سے روکنا ہوگا۔ نمبر 1 بات یہ۔ نمبر 2 بات یہ کہ یہ جو دلیل دی جاتی ہے، ہمیں انشاءاللہ دلیل بھی میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو یہ چیز اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہوگی، یہ اصول نہیں ہے۔ ٹھیک، اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صحیح، کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے زائد حدیثوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو، کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا، حرام وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا، اور بغیر بھولے جس چیز سے اللہ نے سکوت فرمایا، یعنی اس کے بارے میں بیان نہیں فرمایا، فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ تو اول تو یہ کوئی دلیل نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک چیز مستحب ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے مشقت میں پڑھنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ کہا کہ 4 عمرے کی، اب 4 عمرے میں بھی پھر تفصیل ہے، حقیقی اعتبار سے 2 عمرے کیے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی ایک عمرہ وہ کیا کہ جو آپ نے عمرۃ القضاء تھا، صحیح، حدیبیہ میں روک دیا گیا وہ، اور دوسرا عمرہ آپ نے جو ہے وہ جعرانہ کے مقام سے کیا، طائف سے واپسی پر، ورنہ تیسرا عمرہ تو آپ نے یہ حج کے ساتھ کیا، حج قران والا، جی، اور چوتھا عمرہ جس کو کہتے ہیں کہ چوتھا عمرہ کیا، تو حقیقتاً وہ عمرہ مکمل نہیں ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو احرام اتار دیا تھا کیونکہ مشرکین نے آگے جانے سے روک دیا تھا۔ چلے بہرحال 4 ثواب العمرہ جسے کہا جاتا ہے کہ عمرے کا ثواب، چلے 4 عمرے بھی ہو گئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تراویح ساری دنیا کے اندر باجماعت یہ پورے رمضان پڑھی جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3-4 دن پڑھی ہے جماعت سے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی نہیں، لیکن ساری دنیا کے اندر اسے باجماعت پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رائج کیا، تو وہ بھی یہ دلیل پیش کر دیتے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 دن 5 دن 3 دن پڑھی ہے، تو ہم بھی 4-5 دن پڑھ کے پھر اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اب یہ سارا رمضان اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا تو ٹھیک نہ ہوا، لیکن ان کے پیش نظر ادلہ موجود تھے، واضح طور پر یہ بات موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ترک کیا تو خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بات کا خوف کیا کہ کہیں یہ تمہارے پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات مستحب عمل کو اس لیے ترک فرماتے تھے کہ اگر آپ اس کو مسلسل کریں تو کہیں امت پر وہ فرض نہ کر دیا جائے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ کیا یا سرے سے کیا ہی نہیں تو اب یہ کام کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات سے منع فرمائے اسے کرنے کی پھر اجازت کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں جو گناہ یعنی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنا یہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح، تو اب اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ سال کے بعد آ کر یا دوسرے سفر میں آ کے تم جو ہے وہ عمرہ کرو گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، بلکہ مطلقاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر چوتھی بات یہ کہ بھلائی کا حکم دینا چاہیے، آپ اس چیز سے روکیں کہ جو بالاتفاق ناجائز و حرام ہو اور جس کا کرنے پر واقعی جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو، ورنہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور علماء کے جم غفیر نے اس کو جائز قرار دیا ہو تو پھر اس کو بلا وجہ مسلمانوں کو اس سے روکنا جو ہے وہ خیر سے روکنے کے
زمرے کے اندر آتا ہے۔ اب ساری دنیا سے مسلمان لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے حرم شریف پہنچتے ہیں، صحیح، اور بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بیچاروں کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے۔ اب وہ حرم میں پہنچے اور آپ کہیں کہ نہیں جی اب آپ بس ایک ہی عمرہ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ طواف کریں، یا آپ ادھر ہی بیٹھ کے نمازیں پڑھتے رہیں اور آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں، تو اچھی بات ہے، طواف کرنا بھی اچھی بات ہے، فضیلت والی بات ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اتنا خرچ کر کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بھی بیان کی، اب وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس عمل سے بھی اس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ عبادتوں سے روکنے کا تسلسل یہ جاری و ساری ہے کہ مسلسل ہر کام سے عمرہ نہ کرو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، شب برات آئے تو اس کے لیے پھر نوافل آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ نوافل پڑھنا ضروری نہیں ہے، میراث ثابت نہیں ہے، تو ربیع الاول کے اندر یہ کام کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو یعنی جو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس سے بھی روکنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس میں کس چیز کا شائبہ یا کون سی کوئی ایسی نئی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے روکنے کا سلسلہ رہتا ہے، حالانکہ ان کے اوپر ادلہ موجود ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو سامنے والے نے اس دلیل اپنی دلیلیں بھی تو پیش کی ہوئی ہیں اور ان دلائل کا جواب بھی دیا ہوا ہے، تو اگر بالفرض ایسا مسئلہ مختلف فی ہوتا بھی تو بھی دوسری جانب جب ادلہ موجود ہیں تو آپ اس کام کو کرنے سے روک کیسے سکتے، کیسے روک سکتے، منع کیسے کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ اس کو بدعت قرار دے دیں، آپ اس کو ناجائز قرار دے دیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بحمداللہ تعالی مسلمانوں میں رواج، اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہ رائج ہے، اور اسلاف سے تو ایسی کئی حجیں اور کئی عمرے باقاعدہ یہ ثابت ہیں۔ ظاہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 55 حج کیے انہوں نے، اور یہ بھی ہے، یہ بھی موجود ہے کہ بعض جو صحابہ جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے واقعات یہ شروع حدیث کے اندر موجود ہیں کہ وہ لوگ مکے آتے تھے اور بال جیسے ہی بڑھتے اس کو عمرہ کر کے بال دوبارہ کم کروا لیتے تھے، یعنی بال تو کم کروانے تو پورے مناسک وہ عمرے کے ادا کر جی یہ عمرے پر عمرے کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4، 3 یا 2 عمرے کرنا یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے، اور یہ کوئی اصول کی بات نہیں ہے۔ اصول فقہ میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو نہ کرنا یہ اس کے عدم جواز کی دلیل ہو، آپ کا منع کرنا یہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔